ہمارا ملک تب تک کوئی بڑے کام نہیں کرے گا جب تک ہم اپنے آپ کو ذہنی طور پہ اس چیز سے آزاد نہ کریں کہ جب تک ہمیں سپر پاور کی جب تک ہمیں حمایت نہیں ہوگی، جب تک وہ ہم انہیں خوش نہیں کریں گے، جب تک ہم ان سے ڈکٹیشن نہیں لیں گے، جب تک ہم سارے اس خوف سے رہیں گے کہ وہ ناراض نہ ہو جائیں، جب تک ہم اس فکر میں پڑے رہیں گے کہ ہاں اچھا جی اگر وہ ہم روس سے سستا تیل لیں گے تو ہمارا یہ جو آقا ہے، جو ہمارا ماسٹر ہے، وہ ناراض نہ ہو جائے، جب تک ہم اپنے پیر پہ کھڑے ہو کے باحیثیت قوم جب تک ہم سٹرگل کرنا نہیں سیکھیں گے، ہم ایک آزاد ملک نہیں بن کے رہ سکتے۔ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی خدا سوائے اللہ کے، یہ ایک بہت بڑا دعویٰ آزادی کا ہے۔ اس کے اندر پورا ایک فلسفہ ہے۔ محمد الرسول اللہ، انہوں نے، ہمارے رسول نے جو قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے وہ چلتے پھرتے قرآن تھے، اس لیے اللہ ہمیں کہتا ہے ان کی سنت پہ چلو۔ لیکن لا الہ الا اللہ، یہ یاد رکھیں، یہ آپ اللہ کے سامنے دعویٰ کرتے ہیں کہ کوئی نہیں ہے خدا، اللہ تیرے، کسی کے سامنے میں نہیں جھکوں گا۔ تو جب یہ دعویٰ کر کے کسی سپر پاور کے سامنے ہم جب جھکتے ہیں تو ہم نے جو اللہ سے حلف لیا ہوتا ہے اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اور انصاف پھر سے، طاقتور اور کمزور قانون کے سامنے ایک برابر، اس کو انصاف کہتے ہیں۔ قانون طاقتور اور کمزور میں فرق نہیں کرتا۔ تو ہماری تباہی، اگر ہم آج مقروض ملک ہیں، وہ ہمارا جو وزیر اعظم ساری جگہ جا کے پیسے مانگتا ہے کہ میں مانگنے نہیں آیا، میں مجبور ہوں، وہ اس لیے مانگنے پھرتا ہے کیونکہ ہمارا ملک کا دیوالیہ نکال دیا انہوں نے۔ اور دیوالیہ کیوں نکلا ہے؟ کیونکہ آپ کے سامنے اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی ایسا کسی دنیا میں کسی ملک کو اس طرح نہیں دیکھا۔ 30 سال سے جو لوگ حکومت میں بیٹھے ہوئے تھے، جنہوں نے چوری کی، کیسز بنے، پہلے جنرل مشرف نے ان کو NRO دیا، سارے ان کے کرپشن کے کیسز معاف کر دیے اپنی کرسی بچانے کے لیے۔ 10 سال انہوں نے اس کے بعد حکومت کی، 2008 اور 2018 کے بیچ میں 10 سال حکومت کی، 4 گنا پاکستان کا قرضہ بڑھایا۔ 60 سال کے اندر پاکستان کا ٹوٹل قرضہ تھا 6,000 ارب روپیہ، 6 ٹریلین روپیہ۔ 10 سالوں میں یہ قرضہ لے گئے 30 ٹریلین روپے پہ، 30,000 ارب روپیہ لوٹا ملک کو انہوں نے۔ ان کے ریئیکشن میں مجھے لوگوں نے ووٹ دی، یہ الیکشن ہار گئے، تقریباً سارا ٹبر ملک سے باہر بھاگ گیا کیونکہ کرپشن کے کیسز تھے۔ جو اس کے بعد اس ملک میں جو اصل ظلم کیا گیا وہ جنرل باجوہ نے کیا، NRO 2 دیا ان کو، ان کے کرپشن کے کیسز پہلے ان کو اوپر بٹھایا، پہلے ان کو ایک سازش کے تحت جس میں بیرونی بھی ہاتھ شامل تھا، ان کو اوپر بٹھایا، اس گورنمنٹ کو گرایا جس کے اوپر کرپشن کا کوئی کیس نہیں تھا۔ عموماً یہاں گورنمنٹ گرتی ہیں کرپشن کے اوپر، کوئی کرپشن کا کیس نہیں تھا۔ وہ گورنمنٹ کو گرایا جس نے 17 سال میں بہترین معاشی ترقی ہو رہی تھی پاکستان کی۔ اکنامک سروے آف پاکستان کے اندر 5.7 اور 6%، تیسرے اور چوتھے سال 6% پاکستان کی اکانومی گرو کر رہی تھی۔ ہماری فصلیں، 4 کسان، کبھی کسانوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں آیا جو ہمارے دور میں آیا پچھلے 2 سالوں میں۔ اور انڈسٹریل گروتھ پاکستان کی 50 سال کے بعد انڈسٹری ہماری گرو کر رہی تھی۔ یہ سارے برے صغیر میں سب سے زیادہ روزگار پاکستان میں تھا۔ ہماری ایکسپورٹس ریکارڈ تھی، ہماری ریمیٹنسز یعنی باہر سے جو پاکستانی پیسہ بھیج رہے ریکارڈ تھا۔
32 अरब की एक्सपोर्ट्स, 31 अरब की रेमिटेंसेस, ये रिकॉर्ड थी पाकिस्तान में। हमारी टैक्स कलेक्शन रिकॉर्ड थी 6.1 ट्रिलियन, 6,100 अरब रुपया, ये रिकॉर्ड था। उस वक्त गवर्नमेंट गिराई, और गवर्नमेंट किसके गिराई? इन चोरों को ऊपर बैठा दिया लाके। वो 7 महीने के अंदर पाकिस्तान की सारी इकॉनमी नीचे, इंडस्ट्रियल ग्रोथ नीचे। हमारी 6% से इकॉनमी जो ग्रो कर रही थी वो आज 0 पे पहुंच गई है। किसान बेचारे सड़कों के ऊपर है। हमारी जो पैदावार है वो नीचे आ गई है। इस वक्त हमारी टैक्स कलेक्शन नीचे आ गई है, एक्सपोर्ट्स नीचे गिर रही हैं, बाहर से रेमिटेंसेस नीचे गिर रही हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा कारनामा इन्होंने ये किया कि सारे अपने अरबों 1100 अरब रुपए के करप्शन के केसेस खत्म कर रहे हैं। एक एक के करप्शन अब केस खत्म हो रहे हैं। सारे एनआरओ की गंगा के अंदर धुल के सब पाक हो रहे हैं। इसाक डार भी पाक हो गया। वो जो भागा हुआ था मकसूद चपरासी केस में 16 अरब रुपए की जो इनके ऊपर करप्शन थी, एफआईए ने जो पकड़ा था, वो सलमान शहबाज, वो भी वापस आ गया, वो भी लेक्चर दे रहा है हमें। शहबाज शरीफ वो भी उसका भी सारे केसेस खत्म हो गए, नैब के अंदर भी और उधर। नवाज शरीफ पर तोल रहा है वापस आने के लिए और कह रहा है वो भी नेल्सन मंडेला बना हुआ कि मेरे से बहुत बड़ा जुल्म हुआ। जरदारी के भी केसेस खत्म हो रहे हैं। उसकी बहन भी आज पाक हो गई है। जो सारा सिंध जानता है कि हर चीज पे कमीशन लेते हैं ये बहन भाई। ये मैं आखिर में आपको कहना चाहता हूं, ये अगर इस तरह का ये जुल्म है कि बेचारा गरीब आदमी जेलों में, छोटा चोर जेलों में घुसा हुआ है, आम आदमी छोटी छोटी चोरों में जेलों में पड़े हुए हैं। वो एक कमाने वाला जाता है पीछे, घर वालों के पास रहता कुछ नहीं है। वो लोग जेलों के अंदर हैं। और जो इस मुल्क के बड़े बड़े डाकू जैसे ही इनको पकड़ने लगते हैं मुल्क से बाहर भाग जाते हैं। और उसके बाद डील करके, पहले मुशर्रफ से डील किया, बाजवा से डील करके वापस आ गए। अब ये फिर सारे इनके केसेस खत्म होंगे और ये फिर लूटेंगे इस मुल्क को। तो मैंने